السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت خضر علیہ السلام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روحانی داستان۔ دنیا میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی حقیقت عام لوگوں کے لیے پردے میں رکھی گئی ہے۔ یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندے ہیں جنہیں دنیاوی قوانین کے تابع نہیں رکھا گیا، بلکہ انہیں ایسی روحانی قوتوں سے نوازا گیا جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالا ہیں۔ انہی میں ایک عظیم اور برگزیدہ ہستی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے باقی رکھا اور انہیں طویل عمر عطا فرمائی تاکہ وہ دنیا میں نیکی اور ہدایت کے کام انجام دیتے رہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں۔ بعض کے مطابق ان کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ انہیں خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی وہ بیٹھتے زمین سبز ہو جاتی اور خوشبو بکھر جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ خضر کا مطلب ہی سبزہ اور تازگی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی کامل، ایک نبی یا ایک خاص عبد صالح ہیں۔ ان کا مقام ایسا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص بندے کے طور پر ذکر فرمایا۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ ترجمہ: تو دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم سکھایا تھا۔ یہ آیت حضرت خضر علیہ السلام کے بلند مقام کی دلیل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا سب سے واضح ذکر قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں 3 بڑے اسباق دیے۔ اللہ کی تقدیر میں جو حکمت چھپی ہے وہ ہماری عقل سے بالا ہے۔ ہر علم کے اوپر ایک علم ہوتا ہے اور صبر اور اعتماد کے بغیر روحانی ترقی ممکن نہیں۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا: عبدیت، رحمت اور علم لدنی، وہ علم جو اللہ بلا راست اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف کی آیات 60 تا 82 میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا، زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں اس بندے تک کیسے پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 2 دریاؤں کے سنگم پر وہ بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ جب وہاں پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، وہ علامت تھی۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے۔ ملاقات کا منظر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر 3 واقعات پیش آئے: کشتی میں سوراخ کرنا، لڑکے کو قتل کرنا، دیوار سیدھی کرنا۔ ہر واقعے کی حکمت بعد میں ظاہر ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا وہ دنیاوی علوم سے الگ ہے۔ یہ علم براہ راست اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعمال ظاہری اعتبار سے عجیب لگتے ہیں، لیکن ان میں حکمت چھپی ہے۔ یہ علم انبیاء کے علوم سے مختلف نوعیت کا ہے۔ یہ علم صرف اللہ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان
اللہ کی تقدیر اور اس کے راز سمجھتا ہے۔ صوفیاء کا کہنا ہے علم لدنی وہ روشنی ہے جو دل میں اترتی ہے اور بندے کو اللہ کے رازوں کا عارف بنا دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا اعلان فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی۔ انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، یا اللہ مجھے اس محبوب کائنات کی زیارت نصیب فرما۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں حاضری دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے قدموں میں سلام عرض کیا۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے آنسو تھمتے نہ تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہی وہ محبوب ہیں جن کے لیے انبیاء نے دعائیں کیں اور آج میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہی عشق ہے جس نے حضرت خضر علیہ السلام کو اولیاء کا مرشد بنایا۔ اولیاء اللہ کے ہاں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ایک عظیم نعمت مانی جاتی ہے۔ صوفیاء کی کتب میں بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں حضرت خضر علیہ السلام نے رہنمائی کی۔ نمبر 1، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ آپ فرماتے ہیں، میں ایک دن جنگل میں مراقبہ کر رہا تھا، اچانک ایک سبز پوش بزرگ تشریف لائے۔ ان کے چہرے پر نور اور زبان پر ذکر تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، اے عبد القادر، تو اللہ کی راہ پر ہے، صبر اختیار کر۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں خضر ہوں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی تربیت تھی جس نے غوث العظم کو ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ آپ فرماتے ہیں، میں حج کے بعد مدینہ منورہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک نورانی بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر دنیا و آخرت میں کامیابی پائے گا۔ میں نے سلام کیا، پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں خضر ہوں۔ یہ دونوں واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اولیاء کے لیے مرشد کامل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحتیں آج بھی روحانیت کے متلاشی لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ چند اہم نصیحتیں: ہر کام میں جلد بازی نہ کرو، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرو۔ ظاہری علم پر غرور نہ کرو، علم کے سمندر کی کوئی حد نہیں، ہر علم کے اوپر ایک علم ہے۔ اخلاص پیدا کرو، ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، شہرت کے لیے نہیں۔ عشق رسول کو زندگی کا محور بناؤ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اس کا ایمان کامل ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے تو کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے محبت کی وجہ سے اللہ سے زندگی مانگی تھی تاکہ آپ کا زمانہ پا سکوں۔ یہ عشق ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات کا راستہ محبت رسول میں ہے۔ اولیاء نے ہمیشہ کہا کہ عشق رسول ہی وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے۔ ایک درویش نے 40 سال عبادت کی، پھر خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے عشق رسول نہیں پایا تو تمہاری عبادت کچھ نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر دریاؤں اور سبز وادیوں میں عبادت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قدم جہاں پڑتے ہیں سبزہ اگ آتا ہے۔ یہی علامت ہے۔ آج کا انسان دنیاوی دوڑ میں گم ہو چکا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا پیغام آج بھی یہی ہے، صبر کرو، علم سیکھو، لیکن غرور نہ کرو، اولیاء کے راستے پر چلو اور عشق رسول کو اپنا سرمایہ بناؤ۔ یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی پوری زندگی ذکر الہی اور عبادت سے عبارت ہے۔ قرآن میں ذکر آیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل طاقت ذکر میں ہے، نہ کہ دنیاوی ہتھیاروں میں۔ اولیاء اکرام کہتے ہیں، ذکر دل کا چراغ ہے، جس کے دل میں ذکر ہو وہ اندھیروں میں بھی روشنی میں ہوتا ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ذکر کے بغیر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اہل عشق کون ہیں؟ وہ جو اپنی جان، مال، دنیا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں عاشق کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رب ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں عشق وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، جو ڈوبا وہ پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عاشق کو نصیحت کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندگی کا محور بنا، کیونکہ یہی محبت تجھے جنت کے باغوں تک لے جائے گی۔ آج کا مسلمان بے سکونی کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا پیغام، نماز قائم کرو، یہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ غیبت، حسد اور تکبر چھوڑ دو، صدقہ کرو تاکہ دل نرم ہو۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے معجزات بے شمار ہیں۔ جہاں سے گزرتے ہیں سبزہ اگاتا ہے، پیاسے کو پانی دیتے ہیں، بھوکے کو رزق، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، دلوں کے زنگ کو عشق رسول سے صاف کرتے ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ انسان کو عشق رسول کی طرف مائل کرتے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم پیغام یہ ہے، زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ صبر، علم، ذکر اور عشق کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ دنیا فانی ہے مگر عشق رسول باقی ہے۔ دعا: اے اللہ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے اور ہماری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق کر دے۔ آمین۔